جانتے تھے آزادی کیا ہوتی ہے اور اقتدار کیا ہوتا ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے. برادران وطن کے لیے انگریزوں کا آنا صرف یہ معنی رکھتا تھا کہ ایک آقا گیا دوسرا آقا آ گیا. ملک تو ہمارا تھا، ملک تو ہم سے چھینا گیا تھا، غلامی کا احساس تو ہم کو تھا، ذلت کا احساس تو ہم کو تھا. اس لیے جنگ آزادی کا نعرہ ہم نے بلند کیا. آگے بڑھ کر جنگ آزادی کے لیے قربانیاں ہم نے دی. تاریخ پڑھیے، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے 1601 میں انگریز اس ملک میں آ گیا، ایک تاجر کی حیثیت سے آیا اور تقریباً 1 صدی تک وہ تاجر کے بھیس میں اور تاجر کے لبادے ہی میں رہا. اس کے ناپاک عزائم اور ارادے کھل کر سامنے نہیں آ سکے. 1707 میں یعنی انگریزوں کے آنے کے ٹھیک 1 صدی کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس ملک میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا. اس ملک کی طاقتیں باہم دست بگریباں ہو گئی. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ان میں آویزش شروع ہو گئی اور جتنے راجے اور نواب تھے سب مستقل بادشاہ بن بیٹھے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں چند بڑی بڑی طاقتیں ابھری. مراٹھوں کی طاقت الگ بن گئی، روہیلا الگ طاقت بن گئے، جاٹوں کی طاقت الگ ابھری اور اس کے ساتھ ساتھ خالصہ ایک الگ مذہبی طاقت بن گئی. اور یہ دونوں اور یہ چاروں طاقتیں آپس میں اس طرح الجھی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا تو کسی نے نادر شاہ کو بلایا اور دلی بار بار خون میں ڈوبی، لٹی اور اجڑی اور دلی میں قتل عام ہوتا رہا. ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے اپنے قدم اس ملک میں آگے بڑھائے. ایک دوسرے کے خلاف مدد کر کے اپنے ناپاک منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا شروع کیا. اور اورنگزیب کے انتقال کے ٹھیک 50 سال کے بعد بنگال میں سراج الدولہ کو شکست دے کر کے بنگال کی حکومت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. اور پھر انگریزوں کے بڑھتے قدم کو کوئی روک نہیں سکا. کچھ دنوں کے لیے شیر میسور نے انگریزوں کو روکا، لیکن آخر کب تک؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے آخر وہ چٹان بھی ٹوٹ گئی اور 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دینے کے بعد انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے. اور یہ صرف اعلان نہیں تھا، اس اعلان کے بعد انگریز جب دلی کی طرف بڑھا ہے تو 1803 میں دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. لال قلعے سے ہلالی پرچم اتار دیا گیا اور یونین جیک اس پر لہرا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا چلے گا. یہ اعلان ہونا تھا کہ دلی میں ایک فقیر بوریا نشین رہتا تھا. یہ فقیر بوریا نشین کون تھا؟
یہ اس عظیم ہستی کا فرزند تھا جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے لیے منتخب فرمایا تھا، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ۔ وہ فقیر بوریا نشین تڑپ اٹھتا ہے اور ایک مومنانہ فتویٰ جاری کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ انگریزوں کے اس اعلان کے بعد اب یہ ملک غلام ہو گیا، اب یہاں مسلمانوں کے رہنے کے لیے دو راستوں میں سے ایک ہی راستہ ہے، یا تو مسلمان ہجرت کر جائے اگر وہ جہاد نہیں کر سکتا، ورنہ اس کے لیے جہاد فرض ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ اس ملک میں جنگ آزادی کی بنیاد بنا۔ لیکن میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق اور پیچھے پلٹ کر دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ انگریز اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو۔ انگریز کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اس ملک میں اپنی حکومت قائم کرے، بلکہ حکومت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انگریز یہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں عیسائیت کو اس قدر فروغ دیا جائے کہ اس ملک میں پائے جانے والے تمام مذاہب ختم ہو جائیں اور صرف عیسائیت باقی رہے۔ اور اس کے لیے انگریزوں نے بڑی منصوبہ بندی کی تھی۔ تاریخ ہمیں اس بتاتی ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے برطانیہ کے اندر ایسے ایسے دارالعلوم قائم کیے تھے جہاں حدیث پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھائی جاتی تھی، قرآن اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی۔ پڑھانے والے انگریز پادری ہوتے تھے، پڑھنے والے انگریز پادری ہوتے تھے۔ انہیں ہندوستان میں بولی جانے والی تمام بڑی زبانیں سکھائی جاتی تھیں اور انہیں اس طرح ماہر بنایا جاتا تھا کہ ایک اہل زبان کی طرح وہ زبان میں بات کر سکیں۔ اس طرح پادریوں کی ایک فوج پہلے سے تیار کر کے رکھی گئی تھی۔ جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تو تاریخ پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر انگلستان سے اور یورپ سے پادریوں کی فوج ہندوستان آنی شروع ہوئی اور اس ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، قصبات میں، دیہات میں یہ پادری پھیل گئے اور صرف پھیل ہی نہیں گئے، ایسی اشتعال انگیزیاں یہ کیا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کے سامنے گالیاں دیتے تھے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن مسلمان بیچارہ سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، وہ بالکل ان کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف تو یہ پادری اپنا کام کر رہے تھے، دوسری طرف تعلیم کے نام پر ایسا نصاب تعلیم وضع کیا گیا، یورپ کے ماہرین تعلیم کو بلایا گیا، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ لارڈ میکالے کو بنایا گیا۔ اس نے ایک نصاب تعلیم مرتب کر کے ہندوستان میں قائم کیے جانے والے اسکولوں اور کالجوں میں اسے جاری کیا اور اعلان کیا کہ اس نصاب کے ذریعے ہم ہندوستان میں ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جو رنگ روپ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن اس کا مزاج، اس کا ذہن، اس کی سوچ انگلستانی ہو۔ تیسری طرف اس ملک میں پہلے سے پائی جانے والی خانقاہیں، پائے جانے والے مدارس اور مراکز ایک ایک کر کے تباہ کر دیے گئے، کچھ باقی نہیں رہا۔ خاص طور سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد
جو حالات اس ملک میں پیدا ہو گئے تھے وہ ایسے تھے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اب اس ملک میں اسلام کا بھی کوئی مستقبل ہوگا اور مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہوگا۔ ان حالات میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس ملک میں اسلام بھی باقی رہے گا اور مسلمان بھی باقی رہے گا۔ اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے سچے جانشینوں کو کھڑا کیا۔ وہ سچے جانشین کون ہیں؟ ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جب اس ملک میں افراتفری مچی ہوئی تھی، اورنگزیب کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو کوئی لمبی عمر نہیں ملی، لیکن اس مختصر سی مدت میں اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے وہ کام لیا جو آگے چل کر اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کی بنیاد بنا۔ انہوں نے تمام فکری خاکے تیار کر دی ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھیے، حجت اللہ البالغہ پڑھیے، انہوں نے اس میں اسلام کے معاشی نظام کو، اقتصادی نظام کو اور سیاسی نظام کو جس عرق ریزی کے ساتھ اور جس باریک بینی کے ساتھ جمع کیا ہے کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام جو آج سے 14 اور 15 صدی پہلے اس دنیا میں آیا تھا اور اس نے ایسے ایسے انقلابی نظام اقتصادیات کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں پیش کیے۔ جب انگریزوں نے اس ملک کو غلام بنا لیا تو ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہی بنیادوں پر کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے خلیفہ اور اپنے متوسل حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا، اور حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے ہنگامی دورے کیے، جہاد پر مسلمانوں سے بیعت لی، اور انہوں نے جہاد کا سلسلہ سرحدی علاقے سے شروع کیا۔ لیکن اللہ کو ابھی یہ منظور نہیں تھا، اس ملک کے مسلمانوں سے جنگ آزادی کے سلسلے میں اللہ کو ابھی اور قربانیاں لینی تھی۔ حضرت سید احمد شہید اپنے رفقا کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں شہید کر دی، لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ بھڑکا نہیں، یہ چنگاری سلگتی رہی اور جگہ جگہ اس کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ وہ چنگاری جو حضرت شاہ عبد العزیز نے روشن کی تھی اور جسے شعلے جوالا بنایا تھا سید احمد شہید نے، ان کی شہادت کے بعد اس کو روشن رکھا علماء صادق پور نے، اور سرحدی علاقوں میں آزادی کی لڑائی لڑی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1857 میں جب جنگ آزادی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو علماء کرام کی قیادت میں پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا گیا، اور اس زمانے میں علماء کرام نے انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگانے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہمارے اسلاف کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جان ہتھیلیوں پر لے کر میدان میں آئے ہیں، کفن سے سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے ہیں، اور انگریز کے کسی بھی ظلم و ستم سے کبھی انہوں نے خوف و ہراس محسوس نہیں کیا ہے، ہمیشہ نعرے حق بلند کیا ہے۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جن مجاہدین نے اس ملک میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے قائد اور ان کے رہبر اول حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، پھر شاہ عبد العزیز ہیں، سید احمد شہید ہیں،
مولانا اسماعیل شہید ہیں، اور اس کے بعد یہ علم علماء دیوبند کے ہاتھ میں آیا، تو پھر اسی علم کو بلند کرنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، قاسم نانوتوی ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مفتی کفایت اللہ ہیں، حفظ الرحمان سہاروی ہیں، کتنے علماء کرام ہیں، اور ان علماء کرام نے اس سلسلے میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کس کس کا تذکرہ کیا جائے۔ مراد آباد میں مولانا کفایت علی کافی، جو اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں اور قادر الکلام شاعر بھی ہیں، 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کی انہوں نے مراد آباد میں قیادت کی ہے، لیکن جب جنگ آزادی کے ولولے سرد پڑے اور انگریزوں نے اس جنگ آزادی کو اپنے ظلم و ستم سے دبا دیا اور مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر بغاوت کا الزام لگا کر کے اور پھانسی کی سزا تجویز کی گئی، ایک چوراہے پر پھانسی قائم کی گئی اور مولانا کفایت علی کافی کو اس پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے لے جایا جانے لگا، تو اللہ اکبر، اس وقت کا منظر کیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولانا کفایت علی کافی آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے مسلمانوں کا مجمع ہے، اور حضرت مولانا کفایت علی کافی کی زبان پر ان کی ایک تازہ نظم ہے، وہ بالکل والہانہ عزم انداز میں وہ نظم پڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے مسلمانوں کا مجمع ہے۔ اس طرح ہنسی خوشی وہ مجاہد پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا اور اس نے یاد تازہ کر دی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، کہ جب وہ جام شہادت نوش کرتے تھے تو ان کی زبان پر یہ ہوتا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، یہ ہے مولانا کفایت علی کافی۔ اور آج کے ہمارے اس اجلاس عام کے مہمان خصوصی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے۔ حضرت کے آنے کے بعد میں یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت میرے منہ میں مٹی ڈال دیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر منہ پر تعریف کی جائے تو تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو، تو ڈر ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں یہ باتیں نہیں کہہ سکوں گا۔ اس لیے حضرت کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کے والد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جس جرأت و بے باکی سے نوازا تھا اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے جس طرح وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے، اگر آج اس کا کوئی نمونہ دیکھنا ہو، اس کی کوئی جھلک دیکھنی ہو، تو ان کے سچے جانشین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی زندگی میں صاف صاف نظر آ رہی۔ حضرت شیخ الاسلام کو گرفتار کیا گیا، جرم یہ تھا کہ علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں سے کسی طرح کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے، انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی تجارتی لین دین نہ رکھا جائے، یہ فتویٰ جاری ہوا۔
اور اس فتوے جاری کرنے کے جرم میں علماء کرام گرفتار ہوئے. ان میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی ہیں، مولانا محمد علی جوہر بھی ہیں، مولانا نثار احمد بھی ہیں اور دوسرے علماء کرام ہیں. اور ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے کراچی میں. کراچی کے خالق دینا ہال میں عدالت قائم کی گئی. اور اس زمانے میں جو عدالتیں قائم ہوتی تھی تو ججوں کو فیصلے پہلے لکھ کر دے دیے جاتے تھے، وہ وہی لکھا ہوا فیصلہ کیا کرتے تھے. پہلے مولانا محمد علی جوہر پیش ہوئے. انہوں نے بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ تقریر کی. یہی حال مولانا نثار احمد کا بھی تھا. جب شیخ الاسلام کی باری آئی تو اللہ کا یہ شعر بھی کھڑا ہوا. انگریز جج نے پوچھا کہ حسین احمد مدنی، تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے. اور دیا کیا ہے؟ آج کی اس عدالت میں بھی